مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو۔ لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو۔ مفتی محمد راغب مفتاحی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اب گناہ کی تعریف کیا ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کتاب و سنت کے خلاف کرنا، اللہ رب العزت کے حکم مبارک کو توڑنا اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کو چھوڑنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ گناہ جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپے ہوئے کرتے ہیں، ہم ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہ کی مثال تو ایک ناسور کی مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے کے اندر اگر کینسر ہو جائے تو اس کا علاج ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر بڑھے گا اور انسان کے لیے جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ گناہ کی عادت اور پکی ہوگی اور پھر اتنی پکی اور غالب آ جائے گی کہ انسان کے لیے روحانی موت کا سبب بن جائے گی۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے۔ کچے دھاگے کو بچہ بھی توڑ سکتا ہے۔ ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس گناہ کی مثال ایک پہاڑ کی مانند بن جاتی ہے۔ اتنا ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے اوپر ایک پیلی بیل ہوتی ہے، اس کو آکاش بیل کہتے ہیں، اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، درخت کی اوپر پھیلتی رہتی ہے۔ تو اس پیلی بیل کے پھیلنے سے درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے، اس کے اندر آنے والی زندگی رک جاتی ہے، اور پھر دیکھو کہ درخت مرجھا جاتا ہے۔ گناہ کی مثال آکاش بیل کی سی ہے۔ یہ انسان کو اپنے اندر ایسا الجھا لیتی ہے کہ بندے کی روحانی نشو و نما رک جاتی ہے، بالآخر وہ روحانی طور پر بالکل مرجھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ آج اگر انسان گناہ کرتا ہے، چند سال کے بچے کا بھی لحاظ کرتا ہے، لیکن افسوس وہ اس وقت گناہ کرتے وقت اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے الہام فرمایا، یعنی اللہ نے ان پر الہام کیا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو تو بند کر لیتے ہیں جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس میں سے پروردگار دیکھتا ہے۔ یعنی میں اللہ دیکھ رہا ہوں جس دروازے سے، ان سے کہو اس دروازے کو بھی بند کر لیں۔ کیا یہ اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے ہی سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام فرمایا کہ ان سے یہ تو پوچھو کہ گناہ کرتے ہوئے تم لوگوں کے لیے جو دروازہ بند کر رہے ہو، کیا تم ان کو تو بڑا دیکھنے والا سمجھ رہے ہو، اور میں جو ہر وقت دیکھ رہا ہوں کیا تم مجھے ان سے بھی کم درجے کا سمجھ رہے ہو؟ میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے حالات کو جانتا ہوں۔ تو گناہ کو چھوڑیے، تم جو ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ ہمارے گناہوں پر رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہی رحمت ہے کہ وہ ہماری گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اس کی ستاری کرتا ہے۔ ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں
کہ ایک دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی، اس نے تیرے گناہوں کو چھپایا ہے نا۔ اگر تیرے گناہ اس کو پتہ ہو سامنے والے کو، تعریف کبھی نہ کرے، لیکن وہ تیری تعریف کر رہا ہے، یہ حقیقت میں پروردگار کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس نے تیرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اور واقعی اگر گناہوں میں بو ہوتی، یعنی گناہوں سے بدبو آتی، تو کئی پرہیزگار جو پارسائی میں مشہور ہیں، جن کے چرچے اللہ اللہ کرنے کے لگے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کی اللہ اللہ کرنے کی گونج ہے، ان کے جسموں سے ایسی بو آتی کہ کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، پاس لگانا نہ گوارا کرتا، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتا۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ گناہ کرتے کیوں ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ گناہ کرتے کیوں ہیں۔ عام طور پر گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان چاروں کا جواب قرآن کریم میں سمجھا دیا ہے۔ پہلی وجہ، گناہ کرنے کے وقت بندہ سوچتا کیا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب دل میں انسان کے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو انسان گناہ پر جرأت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب بھی سمجھا دیا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 14 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کے گھاٹ میں ہے۔ لفظ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ مرصاد کہتے ہیں کہ جب شکاری کو شکار کے اوپر نشانہ لگانا ہوتا ہے، تو نشانہ لگانے سے کچھ لمحے پہلے اتنی غور سے وہ شکار کو دیکھتا ہے کہ پلک بھی نہیں جھکاتا، سانس کو بھی روک لیتا ہے، ہماتن متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ تو تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے۔ دوسری وجہ آدمی کے گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، میں فون پر بات کر رہا ہوں، اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے، میں خط لکھ رہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے، میں نے کوئی اونچی نیچی حرکت کر دی ہے، کوئی غلطی کر دی ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب سمجھا دیا ہے، تاکہ ہم یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہمارے عمل کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا وہ ایسا پروردگار ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ سورہ مومنون آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اب بندہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، گھر کے اندر میں اکیلا تھا، جس کا تھا ڈر وہ نہیں تھا گھر، اب جو چاہے کر۔ تو یہ احساس دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا، فرمایا کہ تم جہاں 3 ہوتے ہو وہاں چوتھا ہوتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت چوتھا وہاں ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اگر 4 ہوتے ہو تو 5واں ہوتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔ یہ سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ چوتھی وجہ، بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ڈھیٹ پن اور اس کے اندر ڈھٹائی آ جاتی ہے، وہ اکڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باپ فوت ہو گیا ہے، بچہ جوان ہو کر ماں سے نہیں ڈرتا، اب وہ برے کام کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے تم میرا کیا بگاڑ لو گے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ کہہ رہا ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ احساس گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا معاملہ ایک ایسے پروردگار کے ساتھ ہے، ان اخذہ علیم شدید،
یہ سورہ ہود آیت نمبر 102 ہے۔ فرمایا بلا شبہ اس کی داروگیری بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فصب علیہم ربک سوط عذاب، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کی جکڑ کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا، نہ اس کی پکڑ کے برابر کوئی پکڑنے والا نکلے گا۔ لہذا اس کا بھی جواب سمجھا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت باخبر ہے ہمارے اعمال سے۔ گناہ کرنے والا سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم گناہ کرنے سے پہلے کیا کیا دل کے اندر خیالات لیے ہوئے ہیں۔ اگر خیالات یہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو پھر آیت ان اخذہ علیم شدید، اور اگر خیال یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو دیکھ لے کہ ان ربک لبالمرصاد، اور اگر خیال یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کسی کو نہیں پتا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اگر خیال یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں تو وہ ومعکم اینما کنتم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔